بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. یقین اور توکل کا بیان. اس سے پہلے تقوی کا بیان تھا، اور تقوی کے متعلق بہت ساری حدیثیں مصنف علیہ الرحمہ نے پیش کی. ان کی تشریح، ان کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی تھی. اب یہ جو بیان ہے یقین اور توکل کا، یقین کے معنی یہاں ایمان کے ہیں، اور توکل کے معنی اللہ پر کامل اعتماد، اللہ پر کامل بھروسہ. یہ توکل کے معنی آتے ہیں. ہر انسان میں ایمان بھی ضروری ہے، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ یقین کامل بھی ضروری ہے، اور پھر اس پر بھروسہ اور اعتماد بھی ضروری ہے. اس کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف جگہ تاکید فرمائی ہے. حدیث پاک میں بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو یقین اور توکل کو پیدا کرنے کے لیے ترغیب دیتی ہیں، ہم سب کو تاکید کرتی ہیں. ہمارے ان مصنف کی عادت ہے کہ سب سے پہلے وہ آیات قرآنیہ لاتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں، اور پھر اس کے بعد میں حدیثیں لاتے ہیں. تو یقین اور توکل کے متعلق حوالے سے سب سے پہلے یہ آیت لے کر آئے ہیں سورہ احزاب کی. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اس آیت کریمہ میں مصنف نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے توکل، یقین اور اعتماد علی اللہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر حضرات صحابہ میں یقین کی فضا کس طرح سے بن گئی تھی، اور کتنا اعلیٰ درجے کا یقین ان میں پیدا ہو گیا تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ ان میں کتنا آ گیا تھا. اس آیت کا تعلق غزوہ احزاب سے ہے. سورہ احزاب میں زیادہ تر وہی مضمون ہے غزوہ احزاب کے تعلق سے، اور اسی میں یہ آیت بھی موجود ہے. غزوہ احزاب جو ہے، جس کو جنگ خندق بھی بولتے ہیں، غزوہ خندق بھی بولتے ہیں، یہ ایسا غزوہ ہے اور ایسی جنگ ہے کہ جس میں مسلمانوں کا بڑا زبردست امتحان تھا. اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ قرآن کریم نے خود کہا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور ایسے موقع پہ انسان ڈگمگانے لگتا ہے، عجیب عجیب سے خیالات لانے لگتا ہے. تو ایسے خیالات آنے لگے تھے. کیوں؟ وجہ اصل میں اس کی یہ تھی کہ پورا عرب اکٹھا ہو کر مدینے پر چڑھ دوڑا تھا. مدینے میں اتنی بڑی آبادی نہیں تھی اس وقت میں، نہ اتنے زیادہ لوگ تھے لڑنے والے، اور 10,000 سے زیادہ کا لشکر
سارے کے سارے اعلیٰ قسم کے جنگجو، ماہرین حرب و ضرب، جنگ کرنے والے لوگ مدینے پر آ گئے اور مدینے کو محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشورہ لیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے یہ سنت اور آپ کا طریقہ تھا کہ جب بھی ایسا کوئی خاص موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے مشورہ لیتے، اور مشورے کے بعد آپ کو اللہ کا حکم بھی تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ لیتے رہیے آپ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورے میں پھر جب آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، کوئی عزم کر لیں، تو اب اللہ پر بھروسہ کریں، اب پھر پیچھے ہٹنے کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ اور سارے لوگوں کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا فیصلہ کر دیا اس پہ پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جم جانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، حضرات صحابہ کے مشورے سے یہ بات ہوئی کہ ہم یہی رہ کر لڑیں گے۔ یہاں پر رہ کر لڑنے میں یہ تھا کہ مدینہ محفوظ کیسے کیا جائے، کیونکہ قلعہ تو تھا نہیں، وہ تو ایک شہر تھا۔ تو دیکھا کہ مدینے کے تین طرف تو پہاڑیاں ہیں، تو اس طرح سے دشمن پوری مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ حملہ نہیں کر سکتا، البتہ ایک طرف سے آنے کا راستہ ہے اور وہ کھلا راستہ ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ یہاں پر خندق کھودی جائے۔ پھر آپ کو معلوم ہی ہے سب حضرات کو کہ وہ خندق کھودی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خندق کھودنے میں آپ شریک رہے، اور وہ واقعہ بھی ایمان تازہ کرنے والا ہے اس موقع پر کہ ایک بڑی چٹان آ گئی، وہ چٹان کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کدال ماری، اور اس پر جب پہلی ضرب لگائی ہے آپ نے تو اس میں پتھر پر جب لوہا لگتا ہے، اسٹیل لگتی ہے تو روشنی نکلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس روشنی میں مدائن کے شہر دکھلائے گئے۔ مدائن اس وقت جو کسرا امپائر تھا، سب سے بڑی اس وقت حکومت تھی فارسیوں کی، پارشین امپائر، تو اس کا راجدھانی کیپٹل تھی۔ حضور نے کہا مجھے اس میں مدائن کے شہر دکھائے گئے، میری امت کو ہی ملیں گے۔ پھر آپ نے دوسری جو ضرب لگائی ہے، کہا مجھے اس میں قیصر کے محلات دکھائے گئے۔ تیسری ضرب لگائی گئی ہے تو شام بنو غسان کے محلات بتائے آپ نے۔ حضرات صحابہ کو تو یقین تھا حضور کی ایک بات پر، حضرات صحابہ نے یہ سن کر تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، لیکن منافقین نے اور یہودیوں نے جب یہ سنا تو مذاق اڑایا کہ دیکھو جان کے لالے پڑ رہے ہیں، گھروں میں ان کے کھانے کو نہیں ہے، اور خواب دیکھ رہے ہیں مدائن کے محلات کے۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن حضرات صحابہ کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ تو یہ بہت ہی عجیب و غریب غزوہ تھا کہ اس میں عرب کی اتنی بڑی طاقت متحد ہو کر مدینے پر چڑھ کر آئی تھی، اس سے پہلے کبھی عرب کی طاقت اتنی بڑی تعداد میں متحد نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ جتنے بھی تھے مدینے کے اندر تھے، اور بنو قریظہ قریب میں رہتے تھے، ان سے معاہدہ کر لیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ چاروں طرف سے مدینے کو گھیرے رہے، اور اس قدر پریشانی ہوئی۔ یہی ایسا غزوہ ہے جس میں ایک ساتھ کئی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئی ہیں، اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں ہوئی ہے۔ اور اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ اپنی طرف سے صلح بھی کر لی جائے، چنانچہ ان کو بلا کر صلح کرنی چاہی کسی کو، تو حضرات انصار تھے
انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ صلح فرما رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے یا ہماری آسانی کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آسانی کے لیے کہ یا رسول اللہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہم اپنی پیداوار کا ایک کھجور ان کو نہیں دیتے تھے اور ان کی ہمت نہیں تھی ہم سے لے جاتے، اب تو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اب کس بات کا تاوان ہم سے لیں گے؟ اور کیسی صلح! یقین تھا، اعلیٰ درجے کا یقین۔ بہرحال اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، اس طرح سے کہ سردی ہوئی، آندھیاں چلی، اور اتنی تیز آندھی اور طوفانی ہوائیں چلی، سرد ہوائیں چلی کہ لشکر کا ٹکنا مشکل ہو گیا، اور 10,000 کا لشکر پورا کا پورا یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوا۔ مسلمانوں کی کھلی فتح تھی ہے۔ اس موقع پر جب اتنا بڑا لشکر مدینے پر چڑھ کر آیا ہے اور چاروں طرف سے صحابہ کو گھیر لیا ہے، تو اس وقت حضرات صحابہ نے کہا تھا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے پہلے سے وعدہ کر رکھا تھا۔ یہ وعدہ کہاں کر رکھا تھا؟ یہ وعدہ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ سورہ بقرہ کے اندر ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارے اوپر بڑے سخت حالات آنے والے ہیں، کڑے امتحانات سے تم کو گزارا جائے گا، بڑی مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں گی، اور جب یہ مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں گی اور تم ان میں کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو گے، تو تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ نے صاف کہہ دیا، دیکھیے سنیے، اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ؟ غالب کا ایک شعر ہے نا، رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ جائے۔ رند کہتے ہیں شرابی کو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں میں ایسی عیش و عشرت میں پڑے رہیں، کچھ نہ کرنا پڑے اور جنت مل جائے، فری میں ہمیں جنت مل جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو جنت ملے تو جیسے پہلے لوگوں پر حالات آئے ان حالات سے گزرنا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم، کہ تم چاہتے ہو جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ، حالانکہ تمہارے اوپر ابھی ایسے حالات نہیں آئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر آئے۔ مستھم البأساء والضراء، بھوک کی شدت نے، سختیوں نے ان کو ڈگمگا دیا۔ وزلزلوا حتی یقول الرسول، حالات ایسے آئے کہ وہ لوگ چیخنے لگے تھے، پکارنے لگے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب مدد بہت دنوں تک نہیں آتی تو انسان پھر نا امید ہو جاتا ہے، یا پھر کم از کم وہ زور زور سے کہنے لگتا ہے کہ مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ لیکن ایسے موقع کے بعد ہی مدد آتی ہے۔ انسان کو کسی بھی حالت میں نا امید نہیں ہونا ہے، آخر تک بھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ تو حضرات صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ چاروں طرف سے لشکر امڑ کر آ گیا ہے تو ان کی زبانوں سے یہی نکلا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول سچا ہے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور جب یہ حالات دیکھے انہوں نے تو ان حالات نے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہی کیا۔ ہماری حالت کیا ہے آج کہ جب ہم پر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ہم اور بجھ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہم ڈگمگانے لگتے ہیں، پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ آج ہمارے ہندوستان کی حالت ایسی ہے
کہ سامنے والوں نے جو حالات پیدا کیے ہیں تو بہت سے لوگ جب سفر پہ چلتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی مسلم نشانی ظاہر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے ہم مسلمان ہیں۔ آج آپ سفروں میں جا کر دیکھیے، جہاں پر لوگ گھومنے جاتے ہیں وہاں پر جا کر دیکھیے، کتنے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو مسلمان ہیں، مستورات مسلمان ہیں، لیکن آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ڈر بیٹھ گیا ہے، خوف بیٹھ گیا ہے، اور یہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں مشرکین کی طرف سے اور ہمیشہ پیدا کیے جاتے رہیں گے۔ لیکن حضرات صحابہ سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ حضرات صحابہ پر جب اس قسم کے حالات آئے تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، وہ اور مضبوط ہوئے، ان کی اطاعت میں اضافہ ہوا، پہلے سے زیادہ عبادت کرنے والے بن گئے، پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن گئے۔ ہمیں اس طریقے سے بننا ہے حالات سے، اور حالات کی وجہ سے اپنے ایمان کا، یقین کا سودا نہیں کرنا ہے۔ حضرات صحابہ سے ہم کو یہ سیکھنا ہے۔ ایک کتاب ہے حیات الصحابہ، حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی۔ میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے اس کتاب کو خریدو اور اپنے گھروں میں پڑھو اور دیکھو کہ حضرات صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے، یقین کو بنانے کے لیے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور فضائل اعمال کا جو پہلا حصہ حکایات صحابہ، وہ بھی بہت مفید رسالہ ہے، اس کی بھی گھروں میں تعلیم ہونی چاہیے اور سنانا چاہیے۔ جب اللہ قرآن میں صحابہ کے قصے بیان کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ان قصوں میں اثر رکھا ہے، تو ہمیں حضرات صحابہ کے قصے بھی اور ان کی باتیں بھی سننی چاہیے، اللہ نے اس میں اثر رکھا ہے۔ دوسری آیت بیان فرماتے ہیں مصنف، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ 173 174۔ اس آیت کریمہ میں بھی حضرات صحابہ کے یقین کو اور اللہ پر توکل کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ کا اللہ پر کتنا یقین تھا اور کیسا یقین تھا، اور کتنا اعتماد کرتے تھے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وعدوں پر، وعیدوں پر، وہ اس میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا تعلق غزوہ احد سے ہے۔ غزوہ احد میں ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو زبردست نقصان کا سامنا ہوا، شکست نہیں ہوئی۔ شکست اس کو کہتے ہیں کہ میدان چھوڑ کر آدمی بھاگ جائے، شکست نہیں ہوئی ہے، ہارے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے، جمے رہے، ثابت قدم رہے، صحابہ بھی رہے آپ کے ساتھ میں۔ اگر آپ ڈر کے مدینے کی طرف بھاگ جاتے تو کہا جاتا کہ شکست ہوئی ہے، اس لیے شکست نہیں ہوئی۔ ہاں، اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا ہے، اور وہ زیادہ نقصان بھی صرف اس لیے ہوا کہ حضرات صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اللہ دکھانا چاہتا تھا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ جب صحابہ جیسی مقدس جماعت رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک کی سزا میں گرفتار ہو سکتی ہے، تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کریں گے تو وہ بھی اللہ کی سزا کے اندر مبتلا کیے جائیں گے، اللہ پاک کی طرف سے سزا آئے گی اور اس میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یہ اللہ نے پیغام دیا دراصل یہ، ورنہ حضرات صحابہ کتنے مقبول تھے، اگر چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو اللہ پاک درگزر کر دیتے، لیکن دراصل قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق سکھانا تھا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کو بھی ہمیشہ کے لیے پھر سبق مل گیا، اور غلطی سب جانتے ہیں کیا تھی، چوک کیا تھی وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک جگہ کی نشاندہی کر کے، دیکھو اس جگہ سے لگتا ہے کہ دشمن آ سکتا ہے،
50 تیر اندازوں کو طے کر دیا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، ہم ہاریں یا جیتیں، تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ لیکن جب مسلمان جنگ جیتنے لگے اور انہوں نے دیکھا وہ لوگ اوپر تھے کہ مسلمان اب جنگ جیت گئے، اب تو ختم، بھاگ رہے ہیں سب، وہ مسلمان پیچھا کر رہے ہیں، چلو ہم بھی ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بڑی تعداد 50 سے 40 لوگ ادھر آ گئے۔ ان کے امیر کہتے رہے غلط کر رہے ہو، حضور نے منع فرمایا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے غلط کر رہے ہو، لیکن بہرحال وہ سمجھ نہیں سکے اور وہ بھی شامل ہو گئے۔ ادھر سے کافروں کا اس وقت ایک جو لشکر تھا بڑا گھوڑ سواروں کا، جس میں تقریباً 200 گھوڑ سوار تھے، انہوں نے دیکھا ارے درہ خالی پڑا ہے، فائدہ اٹھایا، ادھر سے حملہ کر دیا، مسلمان بیچ میں آ گئے، بہت نقصان ہوا، 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، اتنے ہی تقریباً زخمی ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زبردست زخمی ہوئے، اور زخم بھی چھوٹا موٹا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم اتنا گہرا تھا، ایک تو سر میں ایک کافر نے پتھر مارا، سر پھٹا ہوا تھا، اور دوسرا آپ کے زخم یہ تھا کہ ایک شخص نے جس نے ایک اور پتھر مارا تو آپ کے سر میں جس کو جنگی ٹوپی ہوتی ہے اس کو اوڑھتے ہیں تو اس میں اسٹیل کے راڈ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں یہاں تک، اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی تلوار مارے تو وہ روک لیں گردن پہ، تو وہ 2 اسٹیل کے راڈ یہاں پر آپ کے بالکل اندر داخل ہو گئے، اور اس قدر شدت کے ساتھ اندر داخل ہوئے کہ جب ان کو نکالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دانت شہید ہوئے، اور صحابی جو نکالنے والے تھے اپنے منہ سے پکڑ کے نکالا، ان کے بھی دانت شہید ہوئے، اتنی مضبوطی سے وہ جھگڑے ہوئے تھے۔ دیکھیے ہمارا دانت ہل جائے، درد ہونے لگے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر کے بھاگتے ہیں۔ انسانوں میں 2-3 درد بہت زبردست ہوتے ہیں، ایک ڈاڑھ کا درد، ایک کڈنی سٹون کا درد، اور عورتوں کے اندر بچہ پیدا ہونے کا درد، درد زیج جس کو بولتے ہیں۔ یہ انسانوں کے درد بڑے خطرناک ہوتے ہیں، انسان کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، اور وہ اسٹیل کے روڈ اندر اس طریقے سے داخل ہیں کہ نکالے نہیں جا رہے، اور نکلے تو ایسے کہ 2 دانت بالکل جڑ سے اکھاڑ دیے اس نے، تو کتنی تکلیف، کتنے زخمی ہیں آپ اندازہ لگائیے۔ خون بہ رہا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چٹائی جلا کے آپ کے خون کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کہہ رہے تھے دیکھو خون زمین پر نہ گرے، اس لیے کہ نبی کا خون اگر زمین پر گرتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آپ یہاں بھی رحم کا معاملہ کر رہے ہیں، کرم کا معاملہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے کہا دیکھو خون نہ گرے، نیچے نہ گرے خون، وہیں سے خشک کیا جا رہا ہے خون کو۔ ان حالات میں واقعہ یہ پیش آیا کہ ابھی مسلمان اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے زخمیوں کا علاج کر رہے ہیں، اور جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر رہے ہیں۔ ان حالات میں تھوڑی دور جا کر ابو سفیان نے کہا بھائی مسلمانوں کی طاقت تو کافی ہم توڑ چکے ہیں، یہ چند بچے ہیں اور اس میں بھی کافی زخمی ہیں، کیوں نہ دوبارہ حملہ کر کے ان کو مکمل ختم کر کے جائیں ہم، یہ کہا۔ اور اس نے 2 مشورے کیے، ایک مشورہ یہ کیا کہ یا تو ہم مدینے پہ حملہ کر دیں، ان کے بیوی بچے ہیں وہاں پہ، ان کے گھروں کو لوٹیں، یا پھر یہ کہ واپس جا کر انہی پر حملہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، مدینے پہ جانے کی تو ان کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن یہ کوشش کر رہے تھے کہ واپس لوٹ کر اب جس حالت میں اللہ کے رسول اور صحابہ ہیں ان پر اسی طرح سے حملہ کر دیا جائے، اس طرح سے یہ مشورہ ہی کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت دیکھیے، آپ نے اسی وقت حضرات صحابہ سے کہا کہ ہمیں ابھی چلنا ہے، اور جہاں وہ رکے ہوئے ہیں وہیں جا کر ان کو پکڑنا ہے اور ان سے جنگ کرنی ہے۔ ایسے موقع پہ جب صحابہ تھکے ہوئے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، صدمہ الگ ہے، جو بھی شہید ہوئے ہیں کسی نہ کسی کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، لیکن ایسے موقع پہ حضرات صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حکم سنا کہ ابھی نکلنا ہے،
تو قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، ان کے ایمان میں کیا ہوا؟ اضافہ ہوا. اور وہ سارے کے سارے لوگ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم کو اللہ کافی ہے، وہی بڑا کارساز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کے سب چل دیے پیچھے کرنے کے لیے. ادھر اللہ نے اس لشکر پر رعب ڈالا. اس نے سوچا ارے ایسا نہ ہو کہ بازی پلٹ جائے، ابھی تو ہم ان کا نقصان کر کے آئے، اب وہ آ رہے ہمارے پیچھے پیچھے، اب جنگ ہوگی تو بازی پلٹ سکتی ہے. اس لیے تیزی کے ساتھ اپنا سامان ہلکا کر کے، جو سامان تھا کھانے پینے کا اس کو نیچے ڈال ڈال کے بھاگے وہ بکی کی طرف کو. اور مسلمانوں کو پھر یہاں پھر مال غنیمت ملا. تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے حضرات صحابہ کے اس یقین کو بتایا ہے کہ اس حالت کے اندر بھی جب انہوں نے سنا کہ کفار پھر حملہ کر رہا ہے، ڈر جاؤ، بھاگ جاؤ، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور ان سب نے کہا ہم کو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ نے کہا پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت لے کر. نعمت کیا؟ کافروں پر رعب ڈال دیا اللہ نے. کافروں پر، دشمنوں پر کسی کا رعب ہو یہ بہت بڑی نعمت ہے. وفضل، وہاں سے مال لے کر لوٹے. لم یمسسہم سوء، اس طریقے سے مال لے کر لوٹے کہ کوئی تکلیف ان کو کسی کو نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، اور سب سے بڑی نعمت یہ ملی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی ان کو. کیونکہ ایسے موقع پر یہ کڑا امتحان تھا کہ اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، ان کا ایمان کیسا ہے. تو اللہ نے جانچا، پرکھا، اور یہ اپنی جانچ پر اور اپنے امتحان میں سچے اترے، صادق اترے حضرات صحابہ. آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، دیکھیے. اور اللہ نے فرمایا الذین قالهم الناس، وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے لیے لوگ اب اکٹھا ہو رہے ہیں. ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، تم ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا، اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. سب کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہم کو کافی اور بہترین کارساز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرات صحابہ جا رہے تھے تو ان کی زبانوں پر یہی الفاظ تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ. بہت بہترین الفاظ ہیں یہ. آدمی اگر پریشانیوں میں گر جائے، مصیبتوں میں گر جائے، چاروں طرف سے حالات اس کو گھیر لیں، اور حالات کسی بھی نوعیت کے ہو سکتے ہیں. کبھی انسان پر حالات آتے ہیں بچوں کی طرف سے، فیملی کی طرف سے بھی حالات آتے ہیں. کبھی انسان پر حالات دوستوں کی طرف سے، کبھی انسان پر حالات کاروباری لحاظ سے آتے ہیں، کبھی انسان پر حالات دشمنوں کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ چاروں طرف سے اس کو راستے بند نظر آتے ہیں. کتنے بھی خطرناک حالات ہوں، حالات سے نکلنے کا یہی علاج ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. جو چیزیں توبہ کرنے والی ہیں ان سے توبہ کرو، جن سے توبہ کرنا ضروری ہے، یہی رجوع ہے. جن سے توبہ کرنا ضروری ہے ان سے توبہ کرو، اور اس کے بعد میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کثرت سے پڑھو. کثرت سے کتنا پڑھو؟ اگر حالات سخت قسم کے ہیں بہت ہی 500 دفعے روزانہ پڑھو، اور معمولی حالات بہت زیادہ نہیں ہے تو 300 دفعے. اور ہمیں روزانہ 300 دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے. بہت کامیاب وظیفہ ہے، یقین جانیے، تجربہ ہے اس پہ. تمام بزرگان دین کے وظیفوں میں، اوراد میں یہ شامل ہے، اور سب حضرات حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ پڑھتے ہیں. تو ہمیں بھی وظیفے کا ورد رکھنا چاہیے. اس سے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے حالات دور سے ہی ٹل جاتے ہیں، اور اللہ پاک ہی ہماری طرف سے جواب بن جاتے ہیں، اللہ پاک ہی جواب دے دیتے ہیں، ہمیں آنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی ہے. ایسا زبردست وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 300 دفعہ پڑھو، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرمائیں گے. اگلی آیت وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اللہ پاک کا ارشاد ہے بھروسہ کرو اس ذات پر
جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اسے موت نہیں آئے گی. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ پر اعتماد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بھروسہ کرو اس ذات پر جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے. حی اللہ کا نام ہے، اور حی کہتے ہیں ایسی ذات کو جو روح کے بغیر زندہ ہو. ہم سب زندہ ہے کس لیے کہ روح ہے ہمارے اندر. جانور زندہ ہے کس لیے؟ ان کے اندر روح ہے. جتنی بھی دنیا میں ذی حیات چیزیں ہیں ان سب کے اندر روح ہے. لیکن اللہ وہ ذات ہے جس کے اندر روح نہیں ہے، اور وہ روح کے بغیر بھی کیا ہے؟ زندہ ہے. ایسی ذات کو حی، اور یہ اللہ کے ان ناموں میں سے ہے الحی القیوم. دونوں نام ملائیں گے جن کو اسم اعظم کہا جاتا ہے. اور بعض احادیث میں یہ تفصیل ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے ان ناموں کو لے کر دعا مانگے تو اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں. اس لیے جب بھی دعا مانگے یا حی یا قیوم 2-3 دفعہ کہہ لیا کرے، یا حی یا قیوم. اور ایک آیت ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ان کو بھی پڑھ لیا کریں. اس میں اللہ کے 2 نام ہیں، اور اس کا فائدہ بتایا کہ اللہ پاک دعاؤں کو سنتے ہیں جن دعاؤں میں نام لیے جاتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا کہ بھروسہ کرنا ہے تو کس پر کرو؟ اللہ پر. اور اللہ کی وہ صفت بتائی گئی الحی، وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. اللہ کے علاوہ کوئی بھی حی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. تو ان پہ بھروسہ کیا کرنا؟ بھروسہ اس ذات پہ کرنا ہے جو حی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. لا یموت، جس پر کبھی بھی موت طاری نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے علاوہ ہر چیز پر موت طاری ہوگی. اگر ان پر بھروسہ کریں گے ہم تو ان پر بھروسہ کچا بھروسہ کہلائے گا، پختہ بھروسہ نہیں کہلائے گا، اور کہیں بھی ٹوٹ سکتا ہے وہ. وقال تعالی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ پاک نے فرمایا ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایمان والوں کی خاص صفت کہ ہمیں بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ ہی پر کرنا ہے. اگر نہیں بھی ہے تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. بھروسہ اللہ پر جتنا مضبوط ہوگا انسان اتنا ہی کامیاب ہوگا اور سارے شعبوں میں کامیاب ہوگا. اللہ پر یقین اور بھروسہ کم ہوگا تو ناکامی، چاروں طرف سے ناکامی اس کو گھیرے گی اور انسان ہر شعبے کے اندر ناکام ہوتا چلا جائے گا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. وقال تعالی فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. اور پھر ابھی ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. اس آیت کی کچھ تشریح پہلے آ چکی تھی. غزوہ جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا. اللہ کا حکم تھا مشورہ لینے کا. آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا. آپ کی رائے یہ تھی کہ ہم اندر رہ کر لڑے جنگ احد کے موقع پر. صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان میں ذرا کچھ جوش تھا. نوجوان قسم کے صحابہ میں وہ چاہتے تھے ہم بھی باہر نکل کر دو ہاتھ کریں، ہم باہر جا کے لڑیں گے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت رائے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا باہر جا کے لڑیں گے. اور تیار ہونے کے لیے آپ اندر تشریف لے گئے گھر میں، اور اس طرح سے تیار ہوئے کہ آپ نے 2 زرہیں پہنی ہے، جنگی کوٹ، ایک نہیں 2، اور خود لگایا جنگی ٹوپی. اور جو ایک سپاہی سارے ہتھیار رکھتا ہے وہ سارے ہتھیار لیے. آپ نے نیزہ لیا، آپ نے تلوار حمائل کی اور ترکش اور تیر کمان. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. صحابہ میں باتیں چلی کہ بھی ایسا لگتا ہے حضور کی منشا کے خلاف ہم نے مشورہ دیا ہے اور حضور نے ہماری رائے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو آپ نے پیچھے کر لیا ہے، اس لیے مشورہ بدلنا چاہیے. تو حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے نوجوان لوگوں کا یہ مشورہ تھا، آپ کی رائے یہ تھی کہ یہیں رہ کر کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جب ہتھیار سجا کر آ جاتا ہے تو اب پھر واپس نہیں جاتا.
اب واپس نہیں جاتا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ مشورہ تو کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن جب عزم کر لو، پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو۔ اسی طریقے سے جو بھی مشورے کا امیر جہاں بھی ہو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ مشورہ کرو، لیکن مشورہ کرنے کے بعد میں جب ایک نتیجے پر پہنچ جاؤ تو اس پر جم جاؤ اور اس پر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ مثلا آپ گھر میں مشورہ کر رہے ہیں اپنے گھر والوں سے کسی بھی امر میں، معاملے میں، تو مشورہ لو، سوچو۔ مشورے کا جو امیر ہے جب وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے اور فیصلہ صادر کر دے تو پھر اس کو بھی جمنا ہے اور سب کو جم جانا ہے، اور اسی میں پھر اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سب باتوں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں حدیثیں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذک من النار۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن اليقین ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم لا تهتك عنا سترا، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين۔ اللہ اپنی مرضیات پر چلائیے، ہر قسم کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائیے، آپ کی سنتوں پر زندہ رکھیے اور آپ ہی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے موت بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جب تک رہے یا اللہ آپ کے بن کر رہیں، یا اللہ دوسروں کے حوالے نہ فرمائیے، کامل توکل، کامل یقین عطا فرما دیجئے، کامل احسان نصیب فرما دیجئے، کامل اخلاص نصیب فرما دیجئے، کامل معرفت نصیب فرما دیجئے، اپنی کامل اور شدید محبت نصیب فرما دیجئے، موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، ہم سب کے بچوں کو فیوچر مستقبل روشن بنائیے، تابناک بنائیے، ہر اعتبار سے ان کو کامل اور مکمل بنائیے، موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔